آج نیا سال شروع ہوا ہے، محرم الحرام کی پہلی تاریخ ہے۔ تمام عاشقان صحابہ اور اہل بیت کو نیا اسلامی سال مبارک ہو۔ اسلام کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک بڑی پیاری عادت مبارکہ تھی اور آپ کی ایک ادا تھی، اور ہم غلاموں کے لیے ایک بڑا اس میں سبق آپ نے رکھا ہے کہ آپ سیلف اکاؤنٹیبلٹی کیا کرتے تھے، اپنے آپ سے مخاطب ہوا کرتے، اپنے آپ سے بات کیا کرتے تھے۔ تو اور امیر المومنین، اپنے پاؤں پر درہ مار کر پوچھنا، بتا تو نے کیا کیا۔ تو کیا ہی اچھا ہو کہ آج ہم کچھ سیلف اکاؤنٹیبلٹی کی طرف چلے جائیں، خود احتسابی کی طرف چلے جائیں۔ یقیناً نئے سال کی مبارکباد دینی چاہیے، اللہ نے چاہا تو اس کی برکتیں نصیب ہوں گی۔ اللہ ہم سب کے لیے آیا ہوا جو اسلامی سال ہے، نیا اسلامی سال، اللہ اسے بابرکت کرے، اور ایک کاش اللہ اپنے حبیب کے صدقے ایسا کرم فرمائے کہ یہ کورونا ہمارے دنیا سے چلا جائے، بس چلا جائے۔ اس ماہ محرم الحرام کے صدقے میں، شہدائے کربلا کے صدقے میں یہ کورونا ہی چلا جائے، کووڈ چلا جائے۔ اللہ دیگر بلا اور آفتوں سے آپ کے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اب پچھلا سال گزرا، یعنی 1442 چلا گیا، 1443 شروع ہوا، اور 1442 جو 12 مہینے گزر گئے، ہم نے ایسا کیا کیا ان 12 مہینوں میں؟ اس کا کچھ حساب کتاب بنانا چاہیے۔ یہ جو 12 مہینے لاسٹ گزرے ہیں، یقین اس سے پہلے بھی جو گزرے تھے آزمائش میں گزرے تھے، لیکن یہ بھی 12 مہینے جو گزرے ہیں، فرسٹ ویو، سیکنڈ ویو، تھرڈ ویو، فورتھ ویو، اب آگے 5ویں کی بھی آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اتنی پریشانی، اتنی گھبراہٹ، اتنی اموات، اتنے دکھ، اتنے درد، اتنی پریشانیاں کے باوجود بھی اگر ہم اکاؤنٹیبلٹی کی بات کریں، اور میں ظاہر بات ہے ایک بات کر رہا ہوں جو ایک درد رکھنے والا دل رکھتا ہے، ایک درد مند دل رکھتا ہے، وہ ڈیفینیٹلی انشاءاللہ اس بات کو تھوڑا سا انڈوس کرے گا، غور کرے گا کہ ہم اکاؤنٹیبلٹی کریں اپنی۔ سب سے پہلے اکاؤنٹیبلٹی کی طرف میں آپ کو لے کے چلوں تو ہم سب سے پہلے دیکھیں اللہ کریم نے اپنے بندوں پر جو اس پر ایمان لائے ہیں، مسلمان ہیں ہم، ان پر کیا فرض کیا ہے۔ جو ہم پر فرض ہے رب نے کیا، نماز، جیسے نماز فرض ہے، ہم پر 5 ٹائم نماز فرض ہے، ہم پر ماہ رمضان کے روزے فرض، جن پر فرض ہیں ان پر فرض ہو جاتے ہیں، صاحب نصاب پر زکوٰۃ فرض، یہ جو فرض ہیں۔ اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں جو ہم پر ہمارے رب نے فرض کی ہیں۔ کئی ایسے کام ہیں جو ہمارے رب نے ہم پر حرام فرمائے ہیں۔ سور جیسے حرام ہے، سود کھانا حرام ہے، غیبت کرنا حرام ہے، تو بہت سارے ایسے کام ہیں جو ہم پر اللہ کریم نے اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہم پر حرام کیے۔ اب ہم سیلف اکاؤنٹیبلٹی کی طرف چلتے ہیں کہ یہ جو 1442 گزرا، میں نے کتنے فرض ادا کیے اور کتنے فرض ادا نہیں کیے، کتنے حرام کام چھوڑے، کتنے حرام کام میں مبتلا ہوا۔ کوئی راکٹ سائنس تھوڑی ہے، اس کے لیے کوئی آپ کو مطلب اکاؤنٹنگ سیکھنی ہے، کوئی آپ کو اس کے اندر بہت زیادہ ایجوکیشن حاصل کرنی ہے۔ اس کے لیے تعلیم کی ضرورت نہیں ہے، ضمیر کی ضرورت ہے۔ تعلیم ہونا ضروری نہیں ہے، تربیت ہونا ضروری ہے۔ بندہ ضمیر والا ہو، کہ اس کا ضمیر زندہ ہو، اور وہ اس بات پر ایڈمٹ کرے کہ ہاں یار اکاؤنٹیبلٹی تو بنتی ہے نا۔ جیسے کہ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے، اس سے پہلے کہ تمہارا حساب کیا جائے اپنا حساب کر لو۔ یعنی اکاؤنٹیبلٹی کے تعلق سے اگر ہم دیکھیں تو سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو فرمان، ارشاد، اور خود آپ کا کردار، یہ ہمارے لیے رول ماڈل ہے۔ تو ہم اکاؤنٹیبلٹی کریں، خود احتسابی کریں، اپنے بارے میں غور کریں۔ ابھی اس کو چھوڑ دے، کون کیا کر رہا ہے، یار وہ یہ کرتے، یہ تو کرتے ہی نہیں ہے، وہ یہ کرتے تو کرتے۔ اچھا، ہمارے بدقسمتی کے ساتھ ایک ٹرینڈ، ایک کلچر بنتا چلا جا رہا ہے کہ جو میں کر رہا ہوں وہ درست ہے، جو دوسرا کر رہا ہے نا وہ درست نہیں ہے، یا میں جس کام کو درست سمجھتا ہوں وہ درست ہے، اور جو دوسرا کر رہا ہے نا وہ درست نہیں ہے۔ ہمارے یہاں کسی کام کے، ایک اسلام کے چاہنے والے، اسلام کے ماننے والے ایک مسلمان کے لیے کسی کام کے درست ہونے یا نہ ہونے کا جو معیار ہے وہ آپ اور میں نہیں ہے، ہم نہیں ہیں، وہ تو قرآن اور حدیث ہے۔
بس قرآن اور حدیث جس چیز کو درست کہتا ہے، قرآن و حدیث میں جس چیز کو درست کہا گیا، جس چیز کو انڈوز کیا گیا، جس چیز کی تعریف کی گئی وہ اچھا ہے، اس کی اجازت ہے، اور جس چیز کو منع کیا گیا وہ منع ہے. تو کوئی بہت زیادہ آپ کو اس میں دقت کی ضرورت نہیں ہے. تو تھوڑا بہت بھی جو بات سمجھے گا انشاءاللہ اس کو دیکھے کہ آپ کتنی، ہم نے یہ پورا سال جو پچھلا گزرا ہم نے نیکی، تقوی، پرہیزگاری، عبادت کی طرف ہم نے اپنا حصہ ملایا ہے. تو فوراً ہمارے سامنے پلس مائنس آ جائے گا. ایک اگر پروفٹ اینڈ لاس اسٹیٹمنٹ ہم بناتے ہیں اپنا کہ بھائی کیا کھویا، کیا پایا، کیا گروس پروفٹ ہے، کیا نیٹ پروفٹ ہے، کیا لاس ہے، کیا پروفٹ ہے، یہ سب ہم کرتے رہتے اپنے کاروبار کے اندر. اور سال کے آخر میں دنیا اپنے کاروبار کی حساب کتاب بناتی رہتی ہے. ہم بھی اپنا حساب کتاب بنائیں، اور حساب آپ کے سامنے آ جائے گا جب آپ بنانے بیٹھیں گے. تو اپنی گھنٹوں کو دیکھیں، منٹوں کو دیکھیں، دنوں کو دیکھیں، مہینوں کو دیکھیں. 52 ہفتے ہوتے ہیں کم و بیش ایک سال کے، 52 ویکس ہوتے ہیں آلموسٹ. اور آپ اس کو 7 سے ملٹیپلائی کریں، 365 کم و بیش 365 دنوں کا یہ پورا ایک سال ہوتا ہے. پھر آپ ان کو گھنٹوں میں لیں، منٹوں میں لیں، تو وہ ایک بڑا مطلب کہ ایک حصہ بنتا ہے. ہزاروں منٹس بن جاتے ہیں، کئی گھنٹے بنتے ہیں ہمارے. اس میں ہم نے کیا کیا، کتنا سیکھا، کتنا ضائع کیا، کتنا پایا. یہاں پیسوں کی بات نہیں ہو رہی ہے، آپ کی کسی بھی اور چیز کی بات نہیں ہو رہی. ہم ایک اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے اس بات کی اکاؤنٹیبلٹی کریں کہ میرے نامہ اعمال میں گناہ زیادہ لکھے گئے ہوں گے یا نیکیاں زیادہ لکھی گئی ہوں گی، میں برائی کی طرف زیادہ گیا ہوں یا اچھائیوں کی طرف زیادہ گیا ہوں. یہ پورا سال میرا سفر جنت کی طرف زیادہ بڑھا ہے یا جہنم کی طرف زیادہ بڑھا ہے. بے شرمی، بے حیائی، بے غیرتی اور مطلب کہ اس طرح کی جو بری عادتیں ہیں، میں ان میں زیادہ مبتلا رہا ہوں یا نیکی کی طرف زیادہ مبتلا رہا ہوں. میرے اندر گناہوں کی عادت پختہ ہوئی ہے، میرے اندر نیکیوں کی عادت پکی ہوئی ہے. یہ غور کرنے کی ضرورت ہے. والدین کے ساتھ کیا سلوک رہا، بیوی بچوں کے ساتھ کیا سلوک رہا، آپس میں میاں بیوی کا آپس کا سلوک کیا رہا. فیملی کے طور پر لے لیں، سوشل سوسائٹی کے طور پر لے لیں، اپنے ریلیٹیوز کے طور پر لے لیں، اپنی آمدنی کے طور پر لے لیں. سود سے نکلا یا سود میں پھنسا ہوا ہوں، رشوت سے نکلا یا رشوت میں پھنسا ہوا ہوں، جھوٹ سے نکلا یا جھوٹ میں پھنسا ہوا ہوں، غیبت، چگلی اور تہمت اور بدگمانی، غیبت وغیرہ سے نکلا یا اسے پھنسا ہوا ہوں، بد نگاہی اور مطلب کہ گناہوں بھری عشق مجازی کی محبتوں میں پھنسا ہوا ہوں، یا میں سے نکل کر اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں آگے بڑھتا چلا جا رہا ہوں. آخر کیا ہوا میرے اندر، میرے قلب میں، میرے روئے میں، میرے ذہن میں کیا بہتری آئی ہے. لوگ اپنی بیماریوں کا جائزہ لیتے ہیں کہ میری اتنی بیماریاں تھیں، میرا بلڈ پریشر نارمل ہوا ہے، کیا ہوا، میری شوگر نارمل ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے، میرا کولیسٹرول نارمل ہوا یا نہیں ہوا، میرا یورک ایسڈ نارمل ہوا یا نہیں ہوا. ہر 2-4-6 مہینے کے بعد بندہ اپنی یورک ایسڈ چیک کرتا ہے. ایک بار پتہ چل جائے کہ یورک ایسڈ ہے. کولیسٹرول چیک کرتا ہے، اپنا شوگر چیک کر، شوگر تو روزانہ چیک کرتے ہیں. بلڈ پریشر والے روزانہ اپنا بی پی چیک کرتے ہیں. ویٹ والے اپنا روزانہ ویٹ چیک کرتے ہیں. جن کو سلیم ہونے کا شوق ہے وہ روزانہ اپنے لیے مطلب کہ 10 دفعہ تو آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی باڈی چیک کرتے ہیں کہ یار سلیم ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے، کچھ ایسا فرق پڑا یا نہیں پڑا. یعنی اس چیز میں روزانہ کی بنیاد پر اپنا حساب کتاب لینا ہے. مگر اے اللہ کے بندو، اپنے اعمال کا حساب کتاب کیسے کریں گے ہم؟ اس سے پہلے کہ تمہارا حساب کیا جائے اپنا حساب کر لو. ہمیں باقاعدہ دعوت دی گئی ہے، ہمیں ترغیب دی گئی ہے، ہمیں موٹیویٹ کیا گیا ہے، ہمیں ابھارا گیا ہے کل کے لیے، قبر اور قیامت. ہم اس کل کی فکر کر رہے ہیں جہاں پل کا پتہ نہیں. کمال کی بات ہے، ہم جیسے بھی پتہ نہیں عقل مند تو کہلاتے ہی، مگر کمال یہ ہے کہ جس کل کی ہم پرواہ کر رہے ہیں اس کل میں پل کا پتہ نہیں کہ وہ کل آئے گی یا نہیں آئے گی. اور جس کل میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، there is no any doubt in grave and hereafter. قیامت میں کیا شک و شبہ گنجائش؟ ایمان مسلمان کا تو ایمان ہے، کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے. اور اس تعلق سے ہماری کو تیاری سوچ بھی نہیں ہے. تیاری تو بندہ سوچے تو تیاری کی طرف بھی جائے. تو جو 1442 گیا، آج 1443 کی فرسٹ نائٹ ہے، اور ہمیں اپنی سیلف اکاؤنٹیبلٹی کرنی ہے. یہ اللہ کا کروڑوں کرم ہے، دعوت اسلامی کا یہ دینی ماحول ہے.
اس نے ہمیں اپنی سیلف اکاؤنٹیبلٹی، خود احتسابی، اپنے اعمال کا جائزہ لینے کے لیے نیک اعمال کا رسالہ دیا ہے، جو اسلامی بھائیوں کے لیے 72 اور اس کے اسلامی بہنوں کے لیے اور دیگر طلباء کرام وغیرہ کے لیے، اسٹوڈنٹس کے لیے، اسی طرح جو ہمارے اسپیشل پرسنس ہیں ان سب کے لیے الگ الگ اس کے نمبرز ہیں، کہ اس میں جائزہ لے کر ہم دیکھیں کہ میرے اخلاق، اعمال، عقائد، نظریات، دیگر چیزیں جو ہیں وہ کہاں تک پہنچی ہیں۔ اپنے مطالعے کا جائزہ لیں۔ ہم نے شاید پچھلے سال نیت کی ہوگی کہ ہم نے آتے اس سال سیرۃ الجنان پڑھ لینی ہے، قرآن کریم ترجمہ تفسیر کے ساتھ پڑھ لینا ہے، کیا ہوا؟ یعنی گھنٹوں ضائع ہو رہے ہیں اس وقت ہمارے، یقین مانے گھنٹوں ضائع ہو رہے ہیں۔ کبھی احساس ہوا کہ ہمارے گھنٹوں ضائع ہو رہے ہیں؟ ایک بزرگ کے پاس ایک شخص آ کر کچھ بات کرنے لگا کہ آپ سے بات کہنی ہے، آپ نے فرمایا ٹھہرو پہلے سورج کو روک لو۔ یعنی سورج تو اپنی گردش کر رہا ہے، سورج تو اپنا سفر طے کر رہا ہے نا۔ یعنی وقت کی قدر، وقت کی مطلب یہ سمجھیے کہ ہم لوگ وقت ضائع کر رہے ہیں، لوگ پیسہ ضائع کرنے کو بہت اہمیت دیتے ہیں۔ یقیناً ضائع کچھ بھی نہیں کرنا چاہیے، ہر چیز اس کی جگہ اور اس کے مقام کے مطابق ہی خرچ کرنا چاہیے، لیکن وقت کے ضائع ہونے کو کوئی اہمیت ہی نہیں دیتا کہ وقت ضائع ہو رہا ہے۔ ہم ایک بار اللہ کے ذکر کے لیے سبحان اللہ کہتے جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے۔ غور کریں، سانسوں کی کتنی اہمیت ہے، سانسوں کی کتنی مطلب کہ اس کو اہمیت دی گئی ہے۔ تو اگر ہم اپنی اس سیلف اکاؤنٹیبلٹی کی طرف جائیں، خود احتسابی کی طرف جائیں، اپنے بولنے کے، چلنے کے، یعنی اس کو کہ آپ لوگ آج کل ایک ورڈ بڑا یوز کیا جاتا ہے ہمارے یہاں، انٹر پرسنل اسکلز۔ انٹر پرسنل اسکلز میں خالی پیسہ کمانا ہے، شہرت کمانی ہے، منصب کمانا ہے۔ اور اگر انٹر پرسنل اسکلز یا کریکٹر بلڈنگ کی بات کی جائے، تب بھی دعوت اسلامی نے ہمارے لیے راستہ مدینہ دیا ہوا، بڑا خوبصورت ہمیں لیسن دیا ہوا ہے کہ جس کو اپنی شخصیت بنانی ہے، جس کو اپنا کردار بنانا ہے، اس کو سب سے بہتر ماڈل لینا ہے نا، رائٹ؟ اس کو سب سے بہتر کردار، سب سے بہتر شخصیت، سب سے بہتر ماڈل کو لینا ہے نا، کہ ہاں یہ ہے، اس سے بہتر کوئی بھی نہیں ہے، اور وہ پیارے مصطفیٰ کریم کی ذات ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایسا تجھے خالق کے طرح دار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا۔ ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، بندے بہت مل جائیں گے پر آقا نہ ملے گا۔ تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ نہ ملے گا۔ یہ شان ہے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی، کہ جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی۔ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، اللہ تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جانے جامے جانے تجلا کہوں تجھے، کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا خواہ کی خاموشی، چپ ہو رہا ہے کہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ اب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت پر ہم نے کتنا عمل کیا، ان کی سیرت کو کتنا پڑھا، یہ سال بھی گزر گیا، اور خود رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جن کو ہمارے لیے ماڈل عطا فرمایا کہ ان کی پیروی کرو، وہ صحابہ کرام علیہ رضوان ہیں، ہر صحابی نبی۔ اور اس میں آج کی اگر میں خصوصیت کے ساتھ بات کروں تو سید عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پاک، اللہ 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 اللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے عمر کی زبان پر حق جاری کر دیا۔ اتنی عظیم اور اتنے فضائل ہیں آپ کے، ماشاءاللہ آپ نے سنے ان دنوں میں فضائل، ان کا کردار، ان کی جرت، ان کی ہمت، ان کی طاقت، اسلام و دین کے لیے ان کی خدمات، جبکہ خود کاروبار کرتے تھے۔ جی ہاں، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بزنس مین تھے، تجارت کرتے، ان کا اپنا کاروبار تھا، لیکن اللہ کریم نے کتنی ان پر مہربانی فرمائی کہ اسلام کے دوسرے خلیفہ بن کر وہ کام کیا کہ ان کے پرنسپلز پر آج تک دنیا فائدہ اٹھا رہی ہے، ان کے اصولوں پر۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، سیلف اکاؤنٹیبلٹی، خود احتسابی، اپنے کردار کا جائزہ لینا، اس کے لیے میری درخواست ہے آپ سے، اللہ آپ کو، مجھے، ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ہم
نیک اعمال کا جو رسالہ ہے مقتۃ المدینہ سے حاصل کریں یا اس کی اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر لیں اپنے موبائل میں اور روزانہ کی بنیاد پر اس کا جائزہ لیں اور اس کو فیل کریں اور اس کو اپنے جو سسٹم اس کے مطابق ہم جمع کرانے کی کوشش کریں، سبمٹ کریں انشاءاللہ تعالیٰ. اس سے ہمیں فائدہ ہوگا. جب میں آپ کو آپ میری بات سے آپ یوں تھوڑا ایگری کر جائیں گے کہ جنہوں نے اپنا ویٹ لوز کرنا ہے وہ روزانہ اپنا ویٹ چیک کرتے ہیں. جنہوں نے جم جا کر اپنی باڈی کو مینٹین کرنا ہے وہ دن میں 10 دفعہ اپنے باڈی کو آئینے میں کھڑا رکھ کر چیک کرتے ہیں. جنہوں نے اپنی شوگر مینٹین کرنی ہے وہ روزانہ 2 دفعہ اپنی شوگر چیک کرتے ہیں. اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں جو روزانہ کی بنیاد پر چیک کی جاتی ہے، کچھ ویکلی بیسس پر ہے، کچھ منتھلی بیسس پر ہے، کچھ کوارٹرلی بیسس پر ہے، کچھ مطلب کہ ایئرلی بیسس پر ہوتی ہیں، کچھ 6 مہینے کی بیسس پر ہوتی ہیں. یہ کوئی میں کو نئی بات تو نہیں کر رہا آپ سے، مگر یہ جو کچھ ہو رہا ہے، میرا جسم، میری مطلب کہ میرا چہرہ، تو میرا ویٹ، تو میرا فیٹ، تو میرا یہ، تو میرا فلاں، تو میرا فلاں، تو میرا پیسہ، تو میرا بزنس، تو میرا بجٹ، یہ سب کچھ جو ہم چیک کر رہے ہیں، یہ چیکنگ کرنے کے ہم عادی ہیں. نہیں چیک کر رہے تو اپنے اعمال کو چیک نہیں کر رہے بھائی، اپنے کردار کو چیک نہیں کر رہے. ہم اپنی جس اسکلز کو بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم اپنی ان اسکلز کو، ان مہارتوں کو بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں جس سے ہمارا دنیاوی نفع، مال و دولت اور ہماری سیلری اور ہمارے الاؤنسز میں اضافہ ہو. ہم ان مہارتوں کو کیوں نہیں بڑھاتے جس سے ہماری نیکیوں میں اضافہ ہو، ہماری پرہیزگاری میں اضافہ ہو؟ بلکہ خود پرہیزگاری اور تقوی خود ایک اسکل ہے، ایک اللہ کی نعمت ہے. اسکل بھی کیا بولوں، تو نعمت ہے. خوف خدا. تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اے عاشقان صحابہ اور اہل بیت، آج پہلی محرم الحرام ہے. کیا ہی اچھا ہو کہ ہم پکی نیت کر لیں، اللہ مجھے بھی توفیق دے، اللہ آپ کو بھی توفیق دے، کہ ہم انشاءاللہ نیک اعمال کا رسالہ لے کر اس کا جائزہ لیں گے اور اپنے کردار کو بہتر کرنے کے لیے، اچھا بنانے کے لیے اسوہ رسول کو پڑھیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. ماشاءاللہ مقتۃ المدینہ نے ایک بڑی خوبصورت کتاب ہمیں دی ہے. کوئی بڑی نہیں ہے، مختصر سی کتاب ہے، بہت زیادہ صفحات نہیں ہے، یعنی کوئی بہت موٹی کتاب نہیں ہے. اللہ کے آخری نبی کی پیاری سیرت، اتنی خوبصورت کتاب ہے، جامع ہے، اور ایک بار پڑھ لینے سے کچھ ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت پاک کے بہت سارے پہلو ہمارے سامنے آ جاتے ہیں. محبت بھی بڑھے گی انشاءاللہ، عشق بھی بڑھے گا. اس کو اور مطلب اس کو آپ تھوڑا سا مزید پڑھنا چاہیں تو سیرت مصطفیٰ بہت پیاری کتاب ہے. علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مقتۃ المدینہ سے وہ لے لیں الحمدللہ. سیرت رسول عربی، یہ بھی کتاب مقتۃ المدینہ سے ملتی ہے الحمدللہ، وہ لے لیں. اس کے علاوہ آپ قرآن کریم کی تفسیر پڑھیں گے صلاۃ الجنان، تو وہاں بھی قرآن و حدیث کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ آپ کو رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی سیرت و ارشادات ملیں گے. نیکی کرنے کا جذبہ بڑھانے کے لیے آپ جنت میں لے جانے والے اعمال، یہ کتاب کا مطالعہ کریں. انشاءاللہ نیکی کرنے کی ہرس بڑھے گی، جذبہ بڑھے گا کہ اتنا ثواب ہے ان کاموں کا. گناہوں سے بچنے کے لیے جہنم میں لے جانے والے اعمال، یہ 2 کتابیں ہیں. اسی طرح 76 کبیرہ گناہ، یہ کتاب اللہ کے مقتۃ المدینہ کی. اچھے و برے اعمال، یہ کتاب اللہ کے مقتۃ المدینہ کی. اسی طرح دنیا سے بے رغبتی پانے اور آخرت کی فکر پیدا کرنے کے لیے چھوٹے چھوٹے رسالے امیر سنت کے، ویران محل، مردے کے صدمے، مردے کی بے بسی، اس طرح کے رسالے پڑھیں آپ انشاءاللہ تعالیٰ. لیں پڑھنا تو شروع کریں. ہفتہ بعد جو رسالہ ہمیں ملتا ہے اس کو پڑھیں. اللہ نے چاہا تو اس سے علم عمل میں اضافہ ہوگا، برکتیں نصیب ہوں گی. اپنے گھر میں بزرگان دین کا عرس منائیں، یوم منائیں. جیسے امیر سنت فرماتے ہیں ہر ماہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی 11ویں کی نیت کر لیں، اور پھر انشاءاللہ جب بڑی 11ویں آئے گی تو بڑی 11ویں بھی منائیں گے. تو اللہ نے چاہ تو ولی کامل ہمارے حضور سیدی غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا فیضان بھی نصیب ہوگا. اسی طرح صحابہ اور اہل بیت کا ایام آتے ہیں. یہ مدنی چینل کے ذریعے دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں ہم سب کو سکھایا جاتا ہے. اب یہ جو سال ہے 1443 1443 سن ہجری، اس پہ کچھ نیتیں کر لیں. پیارے اسلامی بھائیوں، نیتیں کر لیں. نماز ایک بھی نہ چھوٹے. جن پر جماعت واجب ہے وہ خاص نیت کرے کہ جماعت تو جائے گی ہی نہیں. اب کریں نا نیت. ہمیں تو اپنا یہ 1443 پروفٹ ایئر بنانا ہے نا. گناہوں سے بچنے کی نیت کریں،
چاہے وہ نیٹ کے ذریعے ہو، کاروبار کے ذریعے ہو، مارکیٹ کے ذریعے ہو، گھر میں ہو، گھر کے باہر ہو، کہیں بھی ہے، گناہوں سے بچنے کی نیت کرے، توبہ کی نیت کرے، روزانہ کم از کم 100 بار استغفار کی نیت کرے، کم از کم روزانہ 1200 دفعہ درود پاک پڑھنے کی نیت کریں، تسبیحات وغیرہ پڑھنے کی نیت کریں، قرآن کریم کی کم از کم ایک رکوع یا جو آیت اللہ تعالیٰ نے توفیق دی وہ پڑھنے کی نیت کریں۔ اس سال 1443 سن ہجری میں صراط الجنان کی تفسیر جو 10 جلدوں میں وہ ختم کرنے کی نیت کر لیں، یا خزانہ العرفان ایک جلد کے اندر ہے قرآن کریم، اس کو پڑھ کر اس کو مطلب کہ ختم کرنے کی آپ نیت کر لیں، مطالعے کی نیت کرے، بار شریعت کی نیت کرے، احیاء العلوم کی نیت کرے، فتاوی رضویہ شریف کی نیت کرے، فیضان سنت کی نیت کرے، غیبت کی تباہ کاریاں پڑھنے کی نیت کرے، مطالعہ یار پڑھنے کی نیت کرے۔ اب آپ چاہتے ہیں نا کہ کریکٹر بلڈنگ پر کام ہو، کچھ انٹرپرسنل سکلز بھی بڑھیں، کچھ سکلز پہ بھی اضافہ ہو، جناب یہ بھی بڑھے، وہ بھی بڑھے، یہ بھی اچھا، وہ بھی اچھا ہو۔ جو میں نے آپ کو کتابیں دی ہیں پڑھ کر دیکھیں، انشاءاللہ معاشرے کے اندر آپ کے کردار کی تعریف نہ ہو تو پھر کہیے گا نا، جب یہ جذبہ نصیب ہوگا نا، اتنا تو فنا ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں، یا رسول اللہ اتنا تو فنا ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں، جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے۔ تو یہ ماشاءاللہ مدنی چینل دیکھنے کی، مدنی چینل کو عام کرنے کی اچھی اچھی نیتیں کریں۔ نیا سال شروع ہوا، اسلامی سال، اسلامی مہینے یاد کرنے کی بھی نیت کر لیں کہ اسلامی مہینے بھی یاد کر لیں گے، تو اللہ ہم سب پر اپنا خاص فضل و کرم فرمائے، اس نئے سال کو ہمارے لیے برکتوں کا ذریعہ بنائے، بیماریاں، پریشانیاں، دکھ درد، تکالیف اللہ کریم اپنی رحمت سے دور فرمائے۔ دعوت اسلامی کے ہر ماہ 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کی نیت کر لیں، ہر ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کی نیت کر لیں۔ ابھی ماشاءاللہ یہ محرم الحرام کے مدنی مذاکرے 11ویں شب تک چلیں گے، اس میں شرکت کی نیت کر لیں۔ صرف اکاؤنٹیبلٹی یعنی گناہوں سے بچنے کی بھی نیت کرنی ہے اور نیکی کرنے کی بھی نیت کرنی ہے، یعنی کہ دوائی بھی لینی ہے، پرہیز بھی کرنی ہے، صحت انشاءاللہ ملے گی، روحانیت بڑھے گی، ایمان کی قوت بڑھے گی، ایمان کی طاقت بڑھے گی، اور اللہ نے چاہا تو رزق میں برکت آئے گی، توکل میں اضافہ ہوگا، اور یہ توکل میں، تقوی میں اضافہ، یہ اللہ نے چاہا تو ایسے ایسے راستے کھلیں گے کہ ہم دیکھتے رہ جائیں گے کہ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، تقوی اختیار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے راستے آسان فرما دیتا ہے۔ اللہ کریم ان کے لیے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں ان کا گمان تک نہیں جاتا، ان کے لیے اللہ کافی ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو ان بابرکت دنوں کی قدر کرنے کی بھی توفیق عطا کرے، اور شہدائے کربلا کا صدقہ، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقہ، اہل بیت عطار اور صحابہ کرام علیہم رضوان کا ہمیں صدقہ نصیب فرمائے، اور ہمیں صحیح معنی میں دین کو، اسلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔